آج سے ہم انشاءاللہ العزیز غزوہ احد جو سن 3 ہجری شوال المکرم میں پیش آیا تھا اس کو شروع کریں گے۔ احد ایک مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل یا 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب تم اس کے قریب سے گزرو تو تبرکاً اس کے درختوں کے پھل کھایا کرو، اگرچہ معمولی سی بھی کوئی چیز مل جائے تو برکت کے طور پر اس کو بھی کھا لیا کرو۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ غزوہ اس احد پہاڑ کے دامن کے اندر پیش آیا تھا تو اس لیے اس کا نام غزوہ احد پڑ گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ عرب کے لوگ کس قدر دشمنی کو ہوا دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کا قتل سینکڑوں سال تک ان کو آپس کے اندر لڑاتا رہتا تھا، اور فریقین میں سے جن کا آدمی قتل ہو جاتا تھا وہ اپنے اوپر اس کا انتقام اور بدلہ لینا فرض اور لازم سمجھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر کسی ایک آدمی کے قتل کی بات تو نہیں ہے، 70 آدمیوں کے قتل کی بات، پھر وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سرداران مکہ کی بات ہے کہ جو مکہ کے سردار اور افسر مانے جاتے تھے، جن کے ماتحت لوگ چلا کرتے تھے، وہ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ اس لیے یہ چیز مشرکین مکہ کو انتقام اور بدلہ لینے کے اوپر بار بار ابھارتی تھی، اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر چونکہ ابو سفیان کے ملک شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا مقصود تھا، تو ادھر سے کفار مکہ آئے اور ابو سفیان یہ قافلہ بچانے کے اندر کامیاب ہو کر یہاں سے مکہ نکل گیا تھا۔ کیونکہ یہ تجارتی قافلہ تھا اور اس میں مکے کے بہت سارے لوگوں کا تجارت میں حصہ تھا، شراکت داری تھی۔ اب ادھر سے یہ قافلہ تجارتی قافلہ مکے میں پہنچا، ادھر پیچھے بدر کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا، اس لیے مکے کے حالات درست نہیں رہے تھے۔ ابو سفیان نے یہ سارا سامان تجارت رأس المال کے ساتھ اور منافع سمیت، یعنی اصل مال اور اس کے اوپر جو نفع ملا تھا اس سمیت دار الندوہ کے اندر جمع کرا دی، کیونکہ ان کو تو اپنی پڑ گئی۔ مکے کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جن لوگوں کے باپ یا کسی کا بھائی یا کسی کا عزیز اور رشتہ دار بدر میں مقتول ہو گئے تھے، وہ سارے جمع ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے اور آ کر ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ دیکھو بدر کے میدان میں ہمارے کیسے کیسے لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کا خون تم سے فریادی ہے،
لہذا اب مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ ابو سفیان نے فوراً ان کے اس مطالبے کو قبول کیا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو ملک شام سے ہمارا تجارتی قافلہ آیا تھا، سامان آیا تھا جو دار الندوہ میں جمع ہے، اس کا جو اصل مال ہے وہ شرکاء کو واپس کر دینا چاہیے، اور جو اس کے اوپر منافع ہیں، جو نفع ملا تھا، اس نفع کو مسلمانوں کے مقابلے کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ اب اصل مال واپس کیا گیا اور منافع کو جب الگ کیا گیا تو وہ 50,000 دینار بنا تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 50,000 دینار جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اسلام کے خلاف استعمال ہوگا۔ اب کفریہ ذہن آپ دیکھیں، کفریہ سوچ دیکھیں کہ وہ اپنے تجارتی یا دوسرے کاروبار میں سے آنے والے منافع کو اور حاصل ہونے والی رقم کو کس قدر اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ حضرات یہ علماء سے سنا کرتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بیکاٹ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے اندر فیکٹریاں ہیں، یہاں کاروبار ہو رہا ہے، تو ان کے بیکاٹ کا ان کو کیا نقصان ہوگا؟ بھئی جب ان کے مالک وہ ہیں، نفع ان کے پاس جا رہا ہے، اور اسی نفع کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر 7,000 سے بھی اوپر شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، وہاں پر مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، اور یہاں کا مسلمان یہودیوں کی کمپنیوں کی بوتلوں کو توڑنے کے لیے اور بہانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارا خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، دریغ نہیں کرتے۔ تو ان کا مشورہ یہی ہوا کہ یہ 50,000 دینار جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور ان کو بدر کے اندر مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ وہاں پر 313 اور ادھر سے 1,000 پھر بھی ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑے مضبوط انداز کے ساتھ اور بڑی طاقتور فوج کو لے کر اب مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اب اہل عرب کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے اور اس جنگی مہم میں شریک کرنے کے لیے انہوں نے 2 شعراء کا انتخاب کیا، کیونکہ عرب کے ہاں شعر و شاعری بڑی مرغوب اور پسندیدہ چیز تھی، تو انہوں نے 2 شعراء کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ کا کام صرف یہی ہے کہ پورے عرب کے اندر شعر و شاعری کے ذریعے سے اہل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اوپر آمادہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے خوب مہم چلائی اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگوں کو خوب بھڑکایا۔ اب تقریباً مختلف قبائل کے لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور ایک تو اہل عرب کو ابھارنے کے لیے، لے جانے کے لیے یہ شعراء کا انتخاب کیا گیا۔ دوسرا ان کے یہ بھی مشورہ ہوا کہ اب ہم یہاں سے جو لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی کسی چیز کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے ہم پیٹ پھیر کر بھاگے نہ۔ تو اس کے لیے ان کی تجویز یہ ہوئی
کہ ہم یہاں سے اپنے ساتھ کچھ خواتین اور عورتیں لے جائیں گے، اور ایک روایت کے اندر تو طوائفہ عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو لے کر گئے، اور جو زیادہ راجح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 15 خواتین جن کے بیٹے بدر میں قتل ہوئے یا ان کے شوہر وہاں پر قتل ہو گئے، اور انہوں نے اب منتیں مانی ہوئی تھیں کہ اگر دوبارہ مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، اور انہوں نے منتیں یہ عورتوں نے مانی ہوئی تھیں کہ میرے بیٹے کا جو قاتل تھا اگر وہ مقتول ہوا تو اس کے خون کو میں پیوں گی، یہ منتیں مانی ہوئی تھی۔ اور ادھر سے ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ عورتوں نے، چونکہ ان کے اندر بھی انتقام کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ یہ عورتیں اشعار کہہ کر، دف بجا کر اور گانے گا کر نوجوانوں کو ابھاریں گی لڑائی کے اوپر۔ اور عرب کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تھی تو عرب کا نوجوان خوب جرت کے ساتھ لڑتا تھا، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو پیچھے ہماری عورتیں بے حرمت ہو جائیں گی، وہ بے عزت ہو جائیں گی، وہ گرفتار ہو جائیں گی، اس لیے وہ جوان مردی کے ساتھ اور جرت اور بہادری کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ مشرکین مکہ کا لشکر جن کی تعداد 3000 بنی اور 15 خواتین، 3000 میں 700 زرہ پوش تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ، یہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اور 15 خواتین بھی انہوں نے ساتھ لی، اور یہاں سے 5 شوال 3 ہجری کو یہ لشکر یہاں سے روانہ ہونے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور آپ کو ان کی اس شرارت کا اور اس جنگ کی تیاری کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے اندر تو مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر یہ قیدی بن کر گرفتار ہو کر آپ کے پاس بھی حاضر ہوئے، اور آپ نے ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا تھا، رہائی کا بھی، اور اسی موقع پر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تو مدینہ میں یہ نہیں رہے تھے، مکہ واپس آ گئے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشرکین نے، انہوں نے چونکہ اسلام کو چھپا رکھا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو بڑا زور دیا کہ احد کے اندر بھی اس لڑائی میں بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن حضرت عباس نے انکار کر دیا کہ جب بدر میں گرفتار ہو گیا تھا تو میری رہائی کے لیے تم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی تھی، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کرائے پر لیا، اور اسے یہ طے کیا کہ تو نے یہاں سے دن رات سفر کرنا ہے، کہیں پر رکنا نہیں ہے، کیونکہ اب دشمن کا قافلہ یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ اب تو نے اس سے بھی پہلے پہنچ کر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچانا ہے۔ انہوں نے خط لکھا اور اس کے اوپر مہر وغیرہ لگا کے دے دی، اور اسے اجرت طے کر لی۔ اب یہ قاصد 3 دن 3 راتیں مسلسل سفر کرتا رہا، اور 3 دن کے بعد جمعرات کا دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قاصد پہنچا۔ آپ نے ان سے خط لیا اور خط کی مہر توڑی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کے لیے دیا، اور آپ اس وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے خط پڑھا، اور اس کے اندر ساری صورتحال لکھی ہوئی تھی کہ یہاں سے مشرکین مکہ کا اتنا بڑا لشکر روانہ ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ظاہر کیا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور ان دونوں سے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ خیر فرمائیں گے، لہذا اس خبر کو تم نے کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا، ظاہر نہیں ہونے دینا، اس کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے،
اب پیچھے سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ ساری باتیں سن لی، تو ان کی بیوی ان سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ محمد کریم کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا بس رہنے دے، جو بھی تھا۔ انہوں نے بات چھپانے کی کوشش کی، تو ان کی بیوی نے ساری باتیں کہہ کر سنا دی کہ یہ کچھ فرما رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میری یہ بیوی ہے اور اس نے یہ ساری باتیں سنی ہے اور مجھے بتلائی ہیں، لہذا آپ نے مجھے کہا تھا کہ راز کو فاش نہ کرنا، یہ چونکہ عورت ہے اور ان سے باتیں تو دل کے اندر بہت ہی مشکل سے رہتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اس کو جانے دو، آپ نے کوئی توجہ نہ دی اتنی کوئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ کو اس لشکر کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ ان کی خبر لو کہ یہ لشکر کہاں پہنچا ہے۔ اب یہ دونوں حضرات وہاں پر باہر گئے تو دیکھا کہ مدینہ کے بالکل قریب ہی، یہ احد کے قریب جو 2-3 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پر لشکر پہنچا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب یہ مشرکین کا لشکر مکہ سے مدینہ آ رہا تھا تو راستے کے اندر ان کا گزر مقام ابوا سے ہوا، اور مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ اب یہ وہاں سے گزرے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ مشورہ دیا کہ محمد کی والدہ کی قبر کھودو اور ان کی جو ہڈیاں ہوں وہ نکال لو اور اپنے ساتھ کر لو، اگر احد کے اندر ہمارے لوگ قیدی ہو گئے تو پھر ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک قیدی کے بدلے کے اندر آپ کی والدہ کی ایک ہڈی بھیج دیا کرو۔ اب کچھ نے اس کے اوپر آمادگی کا اظہار بھی کیا، لیکن سارے کافر بھی ہوں تو کچھ شرافت تو کسی انسانیت بھی ہوتی ہے، شرافت بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام ہم نے شروع کر دیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ باقی یہ مسلمان بھی جو ہمارے اوپر حملہ کے لیے آئیں گے تو یہ بھی تو ہمارے مردوں کو نکالیں گے باہر۔ خیر اس کام سے یہ رک گئے اور وہاں پر احد کے اندر پہنچ گئے۔ تو حضرت انس اور حضرت مونس نے آ کر آپ کو یہ اطلاع دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر لشکر کی گنتی کا اندازہ، تعداد کا اندازہ کر کے لاؤ کہ کتنا لشکر آیا ہوا ہے۔ تو یہ گئے اور انہوں نے صحیح تخمینہ اور اندازہ لگایا، انہوں نے آ کر بتلایا کہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ اتنی تعداد ہے۔ اب یہ جمعرات کا دن ہے، رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اوپر پہرا مقرر فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 3 صحابہ کی ذمہ داری لگی کہ مسجد نبوی کا تم نے رات کو پہرا دینا ہے، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اطراف اور جوانب کے اندر بھی مختلف پہرے دار بٹھلا دیے گئے۔ اب یہ رات گزری، جمعہ کی صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب دشمن حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے، اب تمہارے سامنے 2 باتیں ہیں، 2 اختیار ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، ہم یہاں پر رہیں، دشمن باہر ہے، ہم شہر کے اندر ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ہیں، اگر دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم دفاع کریں گے، اگر وہ نہیں آتا تو کچھ دن وہاں پر رہ کر کیا کرے گا، وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر وہاں پر ان کا مقابلہ کریں، ان 2 میں سے تمہاری رائے کیا ہے؟ جمہور کبار مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جو بڑی عمر کے حضرات تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی رائے پوچھی گئی
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رات گزری ہے اس رات کو میں نے ایک خواب دیکھی ہے. خواب کے اندر میں نے ایک بات تو یہ دیکھی ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ دیکھی ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر محفوظ ہوں. تیسری بات یہ دیکھی ہے کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن گئی. اب صحابہ نے آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ گائے چونکہ ایک حلال جانور ہے، اس کے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ زرہ کے اندر محفوظ ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر قلعہ کے اندر ہم محفوظ ہوں گے، یہاں رہا جائے. اور یہ تلوار کے ہلانے اور اس کے اگلے حصے کا پہلی بار ٹوٹنا، اس تلوار سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ تلوار کی طرح ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے اوپر تلوار کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں. اور یہ تلوار کو ہلانا یہ صحابہ کو غزوہ احد کی طرف لے جانے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اگلے حصے کا پہلی بار ٹوٹ جانا یہ صحابہ کی شہادتوں کی طرف اشارہ ہے، اور دوبارہ اس کا پہلے سے بھی مضبوط ہو کر حملہ کرنا یہ دوسرے غزوے کے اندر مسلمانوں کا مضبوطی سے حملہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی سنائی، تعبیر بھی بتلائی، اور آپ کی رائے بھی اس سے ظاہر ہو گئی. عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار کہا جاتا ہے جس کو، اس سے بھی اس غزوے کے متعلق مشورہ لیا گیا. اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ شوق شہادت کی وجہ سے کہ ہم بدر سے بھی محروم رہے، لہذا اب اللہ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا، ہم تو دعائیں مانگ رہے تھے. ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں، کہیں دشمن یہ نہ کہے کہ مسلمان چھپ گئے تھے اور باہر مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی غزوے میں شہید ہوئے، جن کی شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ہوگا، انہوں نے کہا کہ والذی انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر قرآن برحق نازل کیا ہے، لا اطعم اليوم طعاما، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ، جب تک میں دشمن کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا. حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لا تحرمنا الجنت، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کریں. فوالذی بعث بالحق، اللہ کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لأدخلن الجنت، میں جنت میں ضرور داخل ہو کر رہوں گا. آپ نے پوچھا آپ کیسے، کس بنا پر جنت میں داخل ہو کر رہیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں میدان جنگ سے کبھی پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں ہوں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. کیونکہ نوجوان صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو ترجیح دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا کہ اب مدینہ میں رہ کر نہیں بلکہ باہر نکل کر مقابلہ ہوگا. اب تو جی صحابہ کرام خوشی سے سماتے نہیں تھے کہ اب ہم فوراً ہی شہادت اور شہادت کے بعد سیدھا اللہ سے ملاقاتیں اور جنت میں ہم پہنچ جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کے بعد جہاد کے پر ترغیب دی، فضائل سنے، اور پھر حکم جاری کیا کہ جہاد کے لیے تیاری کرو. عصر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کو نماز پڑھی، اور اپنے صاحبین کے ساتھ، یعنی اپنے دو ساتھی جو زندگی کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہر وقت رہے اور برزخ کے اندر بھی، مزار مبارک کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے،
حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں کو لے کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اور ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان جنگ یعنی جہاد کی تیاری کے لیے آپ کے لیے سامان مہیا کیا. آپ نے 2 زرہیں پہنی، ڈبل زرہیں پہن لی، ایک پہنی پھر دوسری زرہ پہنی، اور اسی طرح تلوار، تیر، جو بھی جنگی سامان تھا وہ آپ نے پہن لیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے یہ جنگی سامان لباس پہن کر فوراً باہر تشریف لائے. تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے باقی صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نوجوانوں کے سامنے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا براہ راست اللہ کے ساتھ وحی کا رابطہ ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی مرضی کے خلاف تم نے آپ کے اوپر اصرار کیا اور آپ کو مجبور کر دیا اور باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ آپ کی رائے تو یہاں پر رہنے کی تھی. تو جب آپ باہر تشریف لائے تو ان حضرات نے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول ہم معافی چاہتے ہیں، شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے، اصرار کیا ہے، لہذا اب جیسے آپ چاہیں ویسے کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ جب وہ مسلح ہو جائے، ہتھیار اٹھا لے، تو جب تک اللہ کے دشمن کے ساتھ جنگ نہ کرے اس سے پہلے ہتھیار اس کے لیے اتارنا جائز نہیں ہوتا، لہذا آپ وہاں پر چلنا ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو میں تمہیں کہوں اس طریقے سے کرنا ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اگر تم رہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر یہاں سے روانہ ہوا اور عصر کی نماز کے بعد 1000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ یہاں سے آپ روانہ ہوئے. 1000 جماعت تھی. آپ کے آگے حضرت دونوں سعد، یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے دونوں سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آپ کے آگے زرہ پہن کر تلوار اٹھا کر اور آپ کے آگے چلے. باقی صحابہ کچھ آپ کی دائیں جانب کچھ بائیں جانب، آپ درمیان کے اندر مسلح ہو کر آپ جا رہے ہیں. اور آگے ایک جگہ آئی جس کو شیخین کہا جاتا ہے، اور یہ احد اور مدینہ کے درمیان میں 2 ٹیلے تھے. اس کو شیخین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک نابینا اور بوڑھا یہودی اور ایک نابینی اور بوڑھی یہودیہ عورت وہاں پر رہا کرتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کا یہ نام پڑا ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے اپنے لشکر کا معائنہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہاں سے واپس کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ جن کی عمر 14 سال تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے ان 17 کو واپس کر دیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ تو نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے خود یہ بات پوچھی اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت میری عمر 13 سال تھی، تو میں نے جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا. جب احد ہوا تو میری عمر 14 سال تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی جانے کے لیے، آپ نے مجھے واپس کر دیا. اور جب غزوہ خندق ہوا تو میری عمر 15 سال تھی اور آپ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی. تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کاتب کو بلایا اور فوراً کہا کہ یہ حدیث لکھ لو، اور اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ مرد کے بالغ ہونے کی عمر 15 سال ہوا کرتی ہے. اور فرمایا کہ لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں اور بھائیوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس سے اندازہ ہو گیا کہ جس کی عمر 15 سال ہوگی وہ اس کا وظیفہ جاری ہوگا اور جس کے اس سے کم ہوگی اس کا جاری نہیں ہوگا. تو اب اس کے اندر ایک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر تو کم تھی، اب ان کا شوق جہاد اور شوق شہادت دیکھیں، یہ اپنے انگوٹھوں کے بل یوں اوپر اپنے آپ کو کیا، اور یہ تیر انداز بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لمبے قد اور تیر اندازی کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی. اب ایک اور صحابی تھے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب، انہوں نے کہا کہ جی حضرت رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں تو کشتی کے اندر حضرت رافع پر غالب آ جاتا ہوں، لہذا مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی کشتی کرائی، تو حضرت سامورہ اس کے اوپر غالب ہے اور ان کو بھی اجازت مل گئی جانے کے لیے. اب اسی مقام سے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار
यहां से भागा और इसने कहा कि जी मेरी राय के ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया? क्या फिद्दी का शोरबा? अल्लाह के नबी की राय और अल्लाह के नबी के फैसले के सामने अपनी बात की अहमियत दिखलाना चाहता था। और ये अपने साथ 300 आदमी लेकर आया था, तो इसने उन 300 को अपने साथ लिया और यहां से मुनाफिकीन वापस हो गए। अब 700 मुसलमान बच गए, जिनके पास सिर्फ 200 घोड़े और 100 मुसलमान जिरापोश थे। अब इस बेसरो सामानी के आलम के अंदर और कबीला खजरज में से बनी सलेमा और कबीला औस में से बनी हारिसा, इन्होंने भी इसके चौके जाने की वजह से इन पर भी कुछ असर हुआ, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको हिम्मत दी और ये यहां से वापस ना हुए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये काफिला यहां से आगे चला और आप उहद के मैदान के अंदर वहां पर पहुंचे। अब वहां पर तरतीब ये रखी गई कि मदीना मुनव्वरा आपके बिल्कुल सामने और उहद जो पहाड़ था वो आपकी पुश्त की जानिब था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर 50 तीर अंदाजों को यह हुक्म दिया कि आप इस उहद पहाड़ की पिछली जानिब आपने बैठना है, और उनका अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया। और आपने ये भी साथ ताकीद कर दी कि तुम वहां से हमें देखो, अगर हम मुशरिकीन पर गालिब हो जाएं या मुशरिकीन हम पर गालिब हो जाएं। और एक रिवायत में यहां तक बात है कि अगर तिरंगे आकर हमें नोच रहे हों, और एक में यह है कि अगर हम मुशरिकीन को कत्ल कर दें या वो हमें कत्ल कर दें या हम माले गनीमत भी इकट्ठे कर रहे हो, तब भी तुमने इस जगह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे पीछे से आकर हमारे ऊपर हमला करे। इन 50 तीर अंदाजों को यहां पर मुकर्रर किया गया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मकाम शेखैन के अंदर रात वहां आपने गुजारी थी। मगरिब की नमाज भी वहीं, इशा की नमाज भी वहीं, और सुबह सुबह जल्दी काफिला चला था और सुबह की नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उहद के पहाड़ के दामन के अंदर ही सुबह की नमाज पढ़ी थी। और नमाज से फारिग होने के बाद ये सफों की तरतीब बनेगी, फिर आगे जंग भी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।